آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور شخصیت موجود ہیں جنہیں پاکستان میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور نیورو سائنسز میں ان کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے یہاں بچے جو ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں جو دوران حمل، وہ فولک ایسڈ نہیں کھاتی، تو بچوں کے سر چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچوں کی ویکسینیشن نہیں کرواتے، بڑے ہو کے ان کو ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں۔ 70% آپ کے جو کمیونیکیشن میں عمل دخل ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہم زبان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں اگلا سنتا ہے، دوسرا ہم اشاروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تیسرا ہم آنکھوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ نوجوانوں میں خاص طور پہ اگر کسی کو کمر کا درد رہتا ہو اور ہلکا ہلکا اس کو بخار بھی رہتا ہو ساتھ میں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بہت سے لوگوں کو ٹی بی کی شکایت ہوتی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تربوز کھائیں تو تربوز کھانے کے بعد پانی پئیں یا لسی پئیں تو ہیضہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایبسلیوٹلی غلط مت ہے سر، ہم تو آج تک یہی تو غلط سنتے آئے ہیں۔ ہیضہ جو ہے نا، وہ ہیضے کا جراثیم ہوتا ہے، جب تک وہ جراثیم آپ کے پیٹ میں نہیں گیا ہوتا تب تک ہیضہ نہیں ہوتا۔ مچھلی کھانے کے بعد اگر آپ دودھ پی لیں گے بالکل تو آپ کو ایک اسکن کی بیماری ہو جائے گی۔ یہ بھی ٹوٹلی ایبسلیوٹلی رانگ مت ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ذہنی پریشانی کے شکار لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ مینٹلی پیسفل رہیں، اچھی سلیپ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، فائبر کا استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، یو بی فری آف دیز تھنگس۔ کہ عورتیں تو شاید اتنی جاہل نہیں ہیں، مگر ساحل عظیم صاحب میرے خیال میں 100% جاہل ہیں، بیکاز اگر وہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے تو میں ان سے کچھ ایسے سوال پوچھ سکتا ہوں اسلام کے بارے میں 100% کہتا ہوں ان کے پاس آنسر نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں احمد فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ پلینٹ۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور شخصیت موجود ہیں جنہیں پاکستان میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اور نیورو سائنسز میں ان کی خدمات اپنی مثال آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بگ بردر ڈاکٹر خالد جمیل صاحب۔ آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ڈفرینٹ بیماریوں کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم، آئی ایم گڈ سر، بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ نہیں، یو ویلکم سر، انٹرویو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اوبیسلی آپ کے بارے میں تو پورا پاکستان جانتا ہے، بلکہ اوورسیز بھی جتنے میرے فرینڈز ہیں اگر ان سے پوچھا جائے آپ کے بارے میں تو وہاں تک آپ کی ریچ پہنچ چکی ہے۔ تو میں یہ جو قیمتی ٹائم مجھے ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا ڈفرینٹ بیماریوں کے بارے میں کہ ہمارا جو ویور ہے وہ اس کو ایز اے انفارمیشن لے اور اس سے کچھ سیکھ کے جائے اس پوڈ کاسٹ سے۔ تو سب سے پہلے سر اسٹارٹ کرتے ہیں، پوری دنیا میں اس چیز پہ بڑا کام ہو رہا ہے کہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں اس پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، بلکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے اس پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 60 to 70% آپ کے جو کمیونیکیشن میں عمل دخل ہوتا ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بالکل، آئی تھنک جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا باڈی لینگویج، بالکل، تو آپ ایکچولی ڈسکرائب کرتے ہیں دا ہول پرسنالٹی۔ یعنی ہم جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک تو ہم زبان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں اگلا سنتا ہے، دوسرا ہم اشاروں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تیسرا ہم آنکھوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یعنی بہت سی انکہی باتیں صرف آنکھوں میں لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ پھر ہم جو چہرے کے ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ ہماری باڈی لینگویج کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی سر۔ پھر اسی طرح ہمارے کھڑے ہونے کا طریقہ، ہمارے بیٹھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں جب آپ یکجا کر لیں، ملا لیں، تو دیٹ از باڈی لینگویج۔ اور وہ باڈی لینگویج یہ اس کی اپنی ایک سپیچ ہوتی ہے، یعنی یہ خود مثال کے طور پہ کنوے کرتی ہے اپنی بات۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو کانفیڈنٹ ہے، جو سچا ہے، کھرا ہے، جس نے جھوٹ نہیں بولا، یا جو بڑا اپنی فیلڈ میں ماہر ہے، وہ جب کھڑا ہوگا تو آپ دیکھیے گا اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بڑی اسٹریٹ اپ رائٹ ہوگی، بالکل، کیونکہ وہ جھکے گا نہیں۔ اچھا، اسی طرح جب وہ بولے گا تو بڑا کانفیڈنٹ ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ سچ ہے، بالکل۔ اور یہی چیز ہے جو جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، ہم بھی انٹرویو دیتے رہے ہیں اور انٹرویو لیتے رہے ہیں، دس از دا لینگویج۔ جی سر۔ جب ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے اور وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے یا واک ان کرتا ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو یہ باڈی، اب اس میں دو باتیں ایڈ کر دوں۔ یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، یہ اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں جو بڑے اچھے کالجز کے یا سو کالڈ ایلیٹ جگہ کے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو آپ چلتے پھرتے ہوئے اور جوکس کرتے ہوئے دیکھیں، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ہمارے لوور پنجاب اگر چلے جائیں یا آرڈنری، چاہے لاہور ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل سر۔
تو یہ ویری امپورٹنٹ. سر دیکھا گیا ہے کمیونیکیشن میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, باڈی لینگویج کا تقریباً 60 to 70% لحاظ ہوتا ہے. تو مطلب باڈی لینگویج میں کون سا ایسا لیٹس سی کہ آپ کے بازو, آپ کے ہاتھ جو ہیں, اگر وہ زیادہ موو کریں تو کمیونیکیشن میں بہتری آتی ہے اس سے؟ دیکھیے 4 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں باڈی لینگویج میں. ایک تو آپ کی آواز, اس کی پچ, بالکل, اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ. جی سر. اچھا, ہاتھوں کا ضرورت سے زیادہ آپ استعمال کریں گے تو وہ بھی غلط ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا, کیونکہ وہ کنفیوژن کو ظاہر بالکل کرتا ہے. بالکل. لیکن آپ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اگر ان کو استعمال کریں گے انالیٹیکل ہونے کے لیے, تو آپ کے ہاتھ بڑے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کی گردن, آپ کے کندھے, جی سر, یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس آپ کے اندر کتنا ہے. اوکے. اور پھر اسی طرح اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں تو کس پوسچر میں ہیں. خام خواہ کی اننیسیسری, کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ پوز بدلتے رہتے ہیں, کبھی یوں کریں گے, کبھی یوں ہو جائیں گے, کبھی یوں کریں گے. یہ سارا انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے that you know there is a stress on the personality. بالکل بالکل. تو آئی تھنک یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. اور یہ عام زندگی میں بھی آپ کو, ایون آپ کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو ایون دیئر یور باڈی لینگویج میٹرس. اوکے اوکے. انٹرویو دینا تو دور کی بات ہے, آپ کسی سے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. تو مطلب اس کے لیے سیکھنا چاہیے باڈی لینگویج کو, سیکھنا چاہیے, پیار کا اظہار کرنا ہے تو ہر چیز کے اندر. جی سر بالکل. آپ دیکھیں نا, آپ کو اگر کوئی شخص کہے کہ ایک گلاس پانی چاہیے, تو اگر آپ کے والد صاحب وہ پانی مانگیں گے تو آپ ادب کے ساتھ دو گے. بالکل. بھائی مانگے گا ایک اور طریقے سے دو گے, دوست مانگے گا ایک اور طریقے سے. اور میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتانے لگا ہوں, شاید آپ کی آبزرویشن میں ہو, یعنی اس کا بھی تعلق باڈی لینگویج سے ہے. آپ کو بھی دیکھیے گا, اگر آپ انگریزی اچھی خاصی بولتے ہیں, جی سر, لیکن آپ کے سامنے کوئی آپ سے بہت اچھی انگریزی بولنے والا آ جائے, جی سر, تو آپ کی اپنی انگریزی کمزور ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اگر کوئی اگلا بندہ آ جائے آپ کے سامنے جس کو آتی نہیں ہے, تو آپ کی انگریزی فرفر شروع ہو جاتی ہے. یہ تو سر ہمارا ڈائلیما ہے پاکستان کا. بالکل بالکل. اگر آپ سے کمزور انسان آ گیا تو آپ ذرا نہیں, بٹ یہ ڈائلیما صرف پاکستان کا نہیں, دیٹس اے ڈائلیما آف دا پرسنالٹی. بالکل. تو آپ جتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ گے نا, جی سر, اتنا پھر آپ کی باڈی لینگویج بنے. اچھا سر, آج کل نوجوانوں میں پہلے تو ہوتا تھا کہ 40+ اگر آپ کہیں تو آپ کو کمر کا درد ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا, بیکاز اس کا میں خود بھی پیشنٹ رہا ہوں, اور میرے کزن بھی ہیں, میری فیملی میں بہت سارے لوگ نا سر کمر کا درد کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بڑی ارلی ایج پہ ہو جاتے ہیں. آیا اس میں ہماری خوراک کا عمل دخل ہے, یہ لائف سٹائل کا یہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, میں بڑا انالیٹیکل ہو کے, میتھمیٹیکل ہو کے بتاتا ہوں آپ کو. نوجوانوں میں جو کمر کا درد ہے, سب سے کامن وجہ پوسچر ہے. وہ پڑھائی کرتے ہیں تو طریقے سے کرسی پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے, بلکہ لٹک کے پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح ان کا سونے کا پوسچر ہو گیا, بیڈ کیسا وہ استعمال کرتے ہیں, اٹ شوڈ بی اے اسٹریٹ بیڈ. پھر اس کے بعد نوجوانوں میں خاص طور پہ اگر کسی کو کمر کا درد رہتا ہو, جی سر, اور ہلکا ہلکا اس کو بخار بھی رہتا ہو ساتھ میں, تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کو ٹی بی کی شکایت ہو تو یہ ہوتا ہے, وہ رول آؤٹ کرنا چاہیے. اچھا, وہ نوجوان جن کو کوئی چوٹ بھی نہیں لگی, اگر تو چوٹ لگی اور کمر میں درد ہو تو یا پوسچر ہوگا, یہ چوٹ ہوگی. اگر اس کو بغیر کوئی چوٹ لگے ہوئے اگر وہ صبح سو کے اٹھے اور جسم بہت اکڑا ہوا ہو, جی سر, اور کچھ دیر چلنے کے بعد بہتر ہو, تو یہ بھی باقاعدہ ایک بیماری ہے, اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس کہتے ہیں اس کو, اور اس کا پراپر علاج ہونا چاہیے. اور یہ تو نوجوانوں میں مین وجہ ہے. سر ہمارے جو لوور پنجاب میں نا, اب جب مجھے بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس مت جائیں, یہاں پر ایک حکیم ہیں, حکیم صاحب ہیں جو مورے دباتے ہیں اور بالکل بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ آپ اتنا بڑا رسک لے کے جا رہے ہو اپنے آپ کو ایک ایسے آدمی کے پاس جس کو نالج ہی نہیں ہے؟ نہیں, میں آپ کو اس کی مثال دوں گا. دیکھیے, ڈاکٹر تو جب کسی کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے نا, پہلے ڈائگنوسس کرتا ہے. یہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہڈی چھڑانے والے, مورے چھڑانے والے, ان کی مثال میں کیا دیتا ہوں. جی سر, پرانے زمانے میں جب آپ کا ریڈیو یا ٹی وی کام نہیں کرتا تھا نا, پکچر غائب ہوتی تھی, تو آپ اس کو تھپڑ لگاتے تھے. جی سر, تو پکچر آ جائے کرتی تھی. تو دس از ہاؤ یو نو دے پیپل ڈو. وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں آپ کے مورے کو. اگر تو وہ اپنی جگہ پہ کوئی فیسٹ جوائنٹس ہیں آ گئے تو درد ٹھیک ہو گیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کرتے ہوئے کوئی نرو دب جائے, تو آپ کو تکلیف اور زیادہ پڑ جائے. اس کے بارے میں اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں لوگوں کو سر انفارمیشن بھی دینا چاہیے اور ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ہمارے زیادہ تر جتنا بھی آپ لوور بیلٹ میں دیکھیں گے نا سر, بہت کم لوگ نیرو
डॉक्टर्स के पास जाएंगे? नहीं, आप उसको छोड़ दें, लाहौर में ये हाल है, बड़े शहरों में ये हाल है, लोगों का एक माइंडसेट है, मैं मना नहीं करता जी, देखिए शफा अल्लाह की अल्लाह तरफ की से जानिब, होती है, बेशक बेशक। आप जाएं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। अब मसलन अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया हड्डी का, तो वो मोड़ने से तो ठीक नहीं होगा, होगा, बिल्कुल। या टीबी हो गई है हड्डी की, वो तो टीबी की दवाइयों से जाएगा, बिल्कुल सही। तो पीपल शुड बी केयरफुल। अगर कोई कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा और बार बार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट करें जी, एंड गेट ट्रीटेड। सर वैसे ये बात सुनाने में भी थोड़ी मुझे अजीब सी लगेगी, मैं भी काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया, मगर जब वो एक वहाँ पे हकीम साहब है मोहरे दबाते हैं, तो वो उसके बाद वाकई मुझे शिफा तो मिली, बट वो शायद मेरा टाइम पूरा हो चुका था। नहीं, वो तो मैंने आपको मिसाल दे दी ना कि वो मैनिपुलेशन करते हैं। हो सकता है आपका जो मोरा हो वो बजाते खुद ना हिलाओ, उसके फैसेट जॉइंट, छोटे जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे, उनको थोड़ा सा मोड़ते हैं, जी सर, आदमी बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरी मर्ज की तरफ आएंगे जो आजकल तकरीबन को 30 से 40% लोगों में है, उसमें नौजवान भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, कि लोगों के हाथ बहुत कांपते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं। लेटर एजेस में तो हम कहें ठीक है, एक एज का फैक्टर आया रहता है, मगर ये अर्ली एज में स्टार्ट हो गया, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जो हाथ कांपना है ये बीमारी भी है और बगैर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी से मतलब ये है कि बेचैनी की बीमारी होती है, ये शिकार होते हैं, या खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो किसी के सामने जाते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं। यानी चाय की प्याली किसी को पकड़ाई तो लड़की का हाथ कांप गया, बिल्कुल, तो ये तो एंग्जाइटी की वजह से है। दूसरी इसकी कॉमन वजह होती है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जो एक T3 T4 थायरोक्सिन बना रहा होता है, उसकी अगर ज्यादती हो तो ये भी एक वजह बन सकती है। और अगर हाथ कांपता हो और बहुत ज़्यादा कांपता हो और उसकी टांगें भी कांप रही हो साथ में, और चलने में भी प्रॉब्लम हो, और इतना हाथ कांपे कि आपका निवाला मुंह में जाते हुए कांप रहा हो, तो ये फिर एक बीमारी होती है सेरिबेलम की, ब्रेन की। और बड़ी उम्र में जो सबसे कॉमन वजह है, या पार्किंसन डिजीज़ है, बड़े बुजुर्गों को आप देखोगे, या सीनाइल ट्रेमर, यानी बड़ी उम्र में कभी सिर भी हिलता है, कभी हाथ भी हिलते हैं, बिल्कुल, तो वो एज रिलेटेड है, या पार्किंसन डिजीज़ है। ये थायराइड का टेस्ट लोग करवाते हैं, तो इसमें काफ़ी हद तक लोगों के ना मसला आता है, इसमें T3 T4 और TSH, बिल्कुल TSH, ये तीनों टेस्ट में अक्सर लोगों का मसला आ रहा होता है थायराइड का। ये इसकी क्या वजह है? इसका कोई नेचुरल आप टैबलेट बता सकते हैं कि कुदरती तौर पे इसका हल हो? देखिए, जो हमारा थायराइड है ना, इसके लिए एक तो आयोडीन की ज़रूरत होती है, तो जो सॉल्ट होता है हमारा, हाँ, तो जो सॉल्ट है हमारा, उसके अंदर आयोडीनाइज सॉल्ट होना चाहिए, वो इसीलिए ज़रूरी है। दूसरा, तो गरारे करने से बेहतर हो सकता है? नहीं, गरारे वगैरह से नहीं होता जी। जो थायराइड है ना, ये बाहर की तरफ होता है, या स्किन के नीचे होता है, तो इसके लिए वो हम थायराइड के लिए जो नमक इस्तेमाल करें वो आयोडीन वाला होना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2, जो हमारी खुराक है, उसमें सब्जियां, उसमें फल, नेचुरल फ्रूट्स हो गए, इनकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल नौजवानों में ख़ास तौर पर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हालांकि उन्हें इंटरटेनमेंट के लवाजमात भी आजकल बहुत ज़्यादा हैं। जैसे पहले हमारे दौर में अर्ली 90s में बहुत कम हम 3G 4G को जानते थे, अब तो हर चीज़ आपके मोबाइल पर है और आप बड़े इजीली अकेले बैठ के एंटरटेन भी हो सकते हैं, मगर फ्रस्ट्रेशन का लेवल तब बहुत कम था। आजकल के स्टूडेंट में हो, वो जॉब कर रहा हो, अर्ली एजेस में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी क्या वजह आप बताते हैं? देखिए, जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, बेसिकली उसका ताल्लुक होता है 2 चीज़ों से जी, एक सिक्योरिटी से जी, और एक स्टेट ऑफ माइंड से। बिल्कुल, यानी आपको अपनी जॉब की सिक्योरिटी हो, अपनी तालीम की सिक्योरिटी हो, आपको पता हो कि मैं ये डिग्री लूँगा, मुझे नौकरी मिलेगी, फिर मैं तरक्की करूँगा, मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो फ्रस्ट्रेशन कम होगी। इसी तरह जब आपको ये पता हो कि अगर मुझे सेहत ख़राब होती है तो मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, मेरे फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं, हाँ, तो अब वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि हम डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, जस्ट डिग्री, और डिग्रियां हासिल करने के लिए बड़ा, मैं आपको हो सकता है लोगों को बुरा लगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ
بہت ساری یونیورسٹیاں وہ صرف پیسے کمانے کے چکر میں نئے نئے سبجیکٹ کے اوپر ڈگریز بنا رہی ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ماسٹرز اور ایم فل کہنے کے لیے وہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. ان ڈگریوں کا ہماری جو ایوری ڈے لائف ہے اس میں کوئی جگہ نہیں، چیز کا استعمال بھی نہیں ہے. ڈگریاں پاس کر کے جب آتے ہیں تو جب آپ 30 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ڈگری لیں گے یا 12 لاکھ روپیہ اور مارکیٹ میں آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو فرسٹریشن تو ہوگی. نمبر 1 ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب جی، فرسٹریشن تو آبویسلی تب ہوگی جب آپ کا لائن آف ایکشن ٹھیک نہیں ہوگا. اب آپ یونیورسٹی گئے بھی ہیں، وہاں پر آپ نے صرف ایجوکیشن کے لیے گئے ہیں، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، وہاں پر لوگ بہت سارے اور مشاغل میں لگ جاتے ہیں، اور جب لیٹ سپوز کہ آپ یونیورسٹی سے نکلتے ڈگری لے کے نکل ہی آتے ہیں مگر آپ نے وہ پراپر طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا یا اس پہ ٹائم نہیں دیا ہوتا. یہ تو آپ کا اب انسان کا یا بچے کا یا اسٹوڈنٹ کا اپنا قصور نہیں ہے اس میں زیادہ. نہیں، ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے نا، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جی بالکل. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈگری لے کے ایک بچہ نکلتا ہے، جی سر، اس ڈگری پہ اس کو نوکری نہیں مل رہی تو فرسٹریٹ ہوتا ہے. بالکل. اس لیے اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں جرمنی کے اندر جی سب سے کم ریشو ہے ڈگریز حاصل کرنے والے لوگوں کا. وہ سکل سکھا رہے ہیں. یس. ہمارے لیول کے جو بچے ایف ایس سی میں آتے ہیں نا، اس کے بعد بجائے بی اے اور ایم اے کر کے تو گھر میں بیٹھے اور مکھیاں مارے اور اپنے آپ کو بابو سمجھنا شروع کر دیں، وہ سکل سکھاتے ہیں. بالکل صحیح. وہ سکل کیا ہے؟ آپ کی انجینئرنگ ہے، کمپیوٹرز ہے، ہر چیز کے اندر ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. سر ہمارے ساتھ لیٹس سی ہم نے ایم بی اے کی ہے، تو جب ہم ایم بی اے کر رہے تھے اس ٹائم بوم بھی تھا ایم بی اے کا بہت زیادہ، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یونیورسٹی سے نکلنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کامیاب ہو جانا ہے، رادر دین وہ لوگ جنہوں نے تب سکلز سیکھے، امیزون شاپیفائی یا ڈفرینٹ سکلز، آج وہ ہم سے بہت زیادہ آگے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ سکل سیکھیں جی، اور ٹارگٹ ہونا چاہیے. اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر بنے. بالکل. اگر انجینئر بننا ہے تو ٹاپ کلاس کا انجینئر بنے. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے ایک ایم بی بی ایس کر دیا یا بی ایس سی کر دی تو پھر میں کچھ بن جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. بہت کمپٹیشن آ گیا ہے، ورنہ بہت ہائر ایجوکیشن کی طرف جانے کی بجائے اسکل سیکھے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا آپ نے ذکر کیا موبائل کا اور انفارمیشن کا. جی سر. اس نے بھی ہمیں برباد کیا ہے زیادہ تر میرے خیال میں. اس کا وہ اس لیے خراب کیا ہے کہ ہمیں ٹو مچ انفارمیشن مل رہی ہے جی، اور وہ ریلائبل انفارمیشن نہیں مل رہی. دیکھیں نا، پاکستان میں کوئی شخص بھی اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا کے اور نہ بھی بنائے تو کہیں بھی جا کے جو مرضی کہہ دے. بالکل ایسے ہی. اور اس قسم کی جو ان پٹ آ رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو، وہ کسی طریقے سے اگر دیکھا جائے نا تو وہ بے راروی کی طرف لے کے جا رہی ہے. اتنی ویب سائٹس ہیں سر جس پہ بہت سارا ڈیٹا ایسا پڑا ہے جس کی کوئی سر پیر بھی نہیں ہے، اور وہ انفارمیشن بچے پڑھ رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. یو شوڈ بی کوالٹیٹیو بالکل رادر دین کوانٹیٹیو. بالکل ایسے کوالٹی انفارمیشن ہونی. اب تو آپ نیٹ پہ یہی سرچ کریں نا کالا جادو کیسے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو تقریباً 1000 ویب سائٹس آ جائیں گی. عمل اس میں ایک بھی نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی جو کہ ایک جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بیسیکلی. ڈاکٹر صاحب ویسے تو پاکستان میں بہت ساری میتھس ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کر، بٹ صحت کو لے کر کون سی ایسی میتھس ہیں جن پہ آپ گفتگو کرنا چاہیں گے اور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے، بیسیکلی ایجوکیٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ صرف میتھس ہیں، ان میں حقیقت کا کوئی عنصر نہیں ہے؟ آئی تھنک ایبسلیوٹلی رائٹ. پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک متھ ہے کہ اگر آپ تربوز کھائیں تو تربوز کھانے کے بعد پانی پئیں یا لسی پئیں تو ہیضہ ہو جاتا ہے. یہ ایبسلیوٹلی غلط متھ ہے سر. ہم تو آج تک یہی غلط سنتے آئے ہیں. ہیضہ جو ہے نا وہ ہیضے کا جراثیم ہوتا ہے. جب تک وہ جراثیم آپ کے پیٹ میں نہیں گیا ہوتا تب تک ہیضہ نہیں ہوتا. تو جو ہمیں تو لوگوں نے گھنٹہ گھنٹہ ویٹ کروایا تو غلط ہے. اس کا گناہ کس کو جائے گا؟ وہ انہیں کو جائے گا. جو تربوز ہے اس میں تو 90% سے زیادہ پانی ہوتا ہے. بالکل پانی. تو اس کے اوپر آپ پانی پئیں بھلے پئیں کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح ایک ہمارے یہاں متھ ہے کہ مچھلی کھانے کے بعد اگر آپ دودھ پی لیں گے بالکل تو آپ کو ایک اسکن کی بیماری ہو جائے گی. یہ بھی ٹوٹلی ایبسلیوٹلی رانگ متھ ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ البتہ ضرور ہو سکتا ہے جو کہ انڈے سے، مچھلی سے، ایون گوشت سے بعض اوقات لوگوں کو الرجی ہوتی ہے. وہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. الرجی سم تھنگ ڈفرینٹ. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی غلط قسم کی متھ ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اسی طرح ہمارے یہاں ایک یہ بھی بڑی متھ ہے
کہ اگر کسی بچے کو بخار ہو اور آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے یا کسی نہلا دیں تو اتر جاتا ہے تو نہیں اتر جاتا ہے، لیکن مت یہ ہے کہ فالج ہو جاتا ہے ان کو۔ اوکے بہت سے بچے آتے ہیں کہ جی بچہ ہمارا ٹھیک ٹھاک تھا، تھوڑا سا بخار تھا، ہم نے ٹھنڈے پانی سے نہلایا تو اس کو یہ ہو گیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے یہاں جو ہے نا ایک اور بڑی کامن میں سننے میں آتا ہوں کہ جی چاول کھانے سے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں وہ دودھ پی لیں گے، دہی نہیں کھاتے کہ دہی کھانے سے ریشہ ہو جائے گا، جی، حالانکہ جب آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں جانے کے بعد تو وہ دہی بن جاتا ہے، تو اس لیے ایسی کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ تو آئی تھنک وی شوڈ بی، ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا جو پرانی چلی آ رہی ہیں ان کو، یہ برِ صغیر پاک و ہند میں زیادہ ہمارے یہاں زیادہ ہے ان چیزوں کا۔ میں بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو ہے دہی یہ آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتا ہے، اور دہی جو آپ کھاتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ٹرپٹوفین کہتے ہیں، بالکل، یہ امینو ایسڈ ہے۔ یہ ٹرپٹوفین جو ہے یہ نیند کا نیورو ٹرانسمیٹر بھی بناتا ہے، تبھی لسی پینے کے بعد دیکھا آپ نے لوگوں کو نیند آتی ہے، اور یہ تو ٹھیک ہے میرے خیال، ہاں بالکل ٹھیک ہے نا، آپ لسی پئیں، آپ دہی کھائیں، آپ دودھ پئیں، آپ کو بیماری نہیں ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی کھائے پئیں، تو یہ ساری متس بنی ہوئی ہیں۔ بالکل۔ یہ آواز آپ کی یہ جو کلپ ہے، میں تو دعا کروں گا اللہ سے کہ یہ وائرل ہو، بیکاز میں نے بہت سارے لوگ سر دیکھے ہیں تڑپتے ہوئے دیکھے ہیں کہ تربوز کھا کے پانی پینے کے لیے، یقین کریں سر وہ 1.5 گھنٹہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہضم ہو گیا ہوگا، اب تو بیج بھی ہضم ہو گیا ہوگا، اب تو پانی دے دو یار۔ تو یہ بہت ساری متس ہیں سر، اور لوگ اس پہ نہ تو ریسرچ کرتے ہیں، ایسی چیزوں پہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ریسرچ میں، ہم ویسے بہت آگے ہیں ریسرچ میں مگر ڈفرینٹ چیزوں میں سر، یہ ایسی چیزوں میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کانسٹیپیشن کہتے ہیں کہ اگر باڈی میں ہو جائے تو وہ تقریباً 90% بیماریوں کی جڑ ہے۔ کانسٹیپیشن ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ اولڈر ایجز میں بہت زیادہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس کا کوئی نیچرل علاج ہے؟ بیکاز میڈیسن سے تو وقتی ریلیف مل جائے گا۔ دیکھیے میں گیسٹرو تو نہیں ہوں جی، لیکن ظاہر ڈاکٹر تو ہوں، اور جو پیشنٹس آتے ہیں ان کو یہ پرابلم ہوتی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کانسٹیپیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 کام بہت ضروری ہیں۔ جی، پہلا کام یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ میں فائبر رکھیں۔ بالکل، آپ مثال کے طور پہ جو سبزیاں کھائیں، آپ فروٹس کھائیں، ان کے اندر فائبر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی سر۔ اسی طرح آپ جو پیورلی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر فائبر بالکل نہیں ہوتا، جیسے کاربوہائیڈریٹس ہو گئے، کئی ایسی چیزیں ہیں، روٹیاں، چاول، یہ چیزیں، ہاں کسی حد تک ان میں بھی جو آپ گندم کھانا چاہتے ہیں تو میدے والی نہ کھائیں، اوکے، آپ چوکر والی کھائیں، اس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک تو فائبر آپ کی ڈائٹ، فائبر کا انٹیک، نمبر 1، پانی اور فائبر، جی۔ نمبر 2 پہ پانی، جتنا پانی آپ زیادہ پئیں گے جی سر، اتنا آپ کا کانسٹیپیشن کا امکان کم ہوگا۔ بالکل۔ اور نمبر 3 ایکسرسائز، ایکسرسائز، کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے نا تو پورا باڈی کا میٹابولزم بہتر ہوگا، وہ بہتر ہونے سے پھر آپ کی جو گٹ موومنٹ ہے وہ بہتر ہوگی۔ بالکل صحیح بات۔ تو اس لیے آئی تھنک یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ بالکل۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو شاید اس چیز کا نہ پتا ہو، ہمارا جو انگزائٹی اور ہمارا جو برین ہے، جی، جو اس کو انگزائٹی والی سیلز ہوتے ہیں وہ بہت سے سیل ہمارے معدے میں بھی ہوتے ہیں۔ اوکے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ذہنی پریشانی کے شکار لوگ ہوتے ہیں ان کا اسٹمک ان کا اپسیٹ stomach رہتا ہے، upset ان کا ہوتا ہے۔ اسٹمک تو اپسیٹ۔ اس لیے آپ مینٹلی پیسفل رہیں، اچھی سلیپ رکھیں، پانی زیادہ پئیں، فائبر کا استعمال کریں، ایکسرسائز کریں، یو بی فری آف دیز تھنگس۔ یہ انزائٹی جو ہے جس کی آپ بے چینی کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی نیچرل یا کوئی ہربل ٹوٹکا اگر آپ ہمیں ایز اے ڈاکٹر دینا چاہیں؟ نہیں، میں دیکھیے جو انگزائٹی ہے نا، اگین کچھ تو لوگوں کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انگزائٹی پرون ہوتے ہیں، میرے خیال میں تھوڑے سینسٹیو لوگ، سینسٹیو زیادہ ہوتے ہیں لوگ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ لوگ جو زندگی سے تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتے، جی بالکل، جو لوگ بہت جلدی بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر نہیں پاتے، بالکل، وہ پھر فرسٹریشن کے شکار ہوتے ہیں، بالکل، اور فرسٹریشن اینڈ اپ ہوتی ہے انٹو انگزائٹی۔ یا پھر وہ لوگ جن کو کوئی ایسا ٹراما ہوا ہو، سائیکولوجیکل کوئی برا حادثہ پیش آیا ہو زندگی میں،
وہ ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جی سر. اور وہ انگزائٹی کو کریٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ کچھ اس کی وجوہات ہارمونل بھی ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک اس میں ٹوٹکے سے بہتر یہ ہے کہ میرا جو ذاتی بلیف ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، بالکل، اگر آپ کی بنیادیں بڑی اسٹرانگ ہیں، اور آپ دیکھیے جو پیور آدمی ہوتا ہے نا، جو آنیسٹ آدمی ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، بالکل، اس کو خوف نہیں ہوتا. جب خوف نہیں ہوگا تو وہ اسٹرانگ ہوگا، وہ بات انگزائٹی کم آئے گی. تو یہ طریقہ ہے. لوگ اکثر بے چینی کو ختم کرنے کے لیے میڈیسنز بھی بہت کھا رہے ہوتے ہیں، وہ نیند کی. جہاں دیکھیے جہاں ضرورت ہے میڈیسن کہاں کھانی چاہیے، جی، یہ بھی میں آپ کو فارمولہ بتا دوں. اگر آپ کو خوف کی بیماری ہے، میڈیسن کی ہے، کئیوں کو او سی ڈی کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب چھوٹا موٹا او سی ڈی تو سبھی کو ہوتا ہے نا، کہ ہاتھ دھوئے ہیں، بار بار دھونا، کنڈی بند کی ہے، تالا لگایا کہ نہیں لگایا. اگر یہ چیزیں یا انگزائٹی آپ کی ایوری ڈے زندگی کو خراب کر رہی ہو، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو، تو پھر ٹریٹمنٹ کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ او سی ڈی ٹریٹ ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ لیٹر ایجز میں او سی ڈی کا کوئی نہیں، بالکل ہو جاتی ہے. او سی ڈی کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ پرائمریلی سائیکیٹرسٹ کرتا ہے، اوکے، اور اس کے سیشن یہ کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کرتا ہے. ان دونوں میں سر سب سے بہتر کیا ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ کے سیشنز یا سائیکیٹرسٹ کی دوائی؟ آئی تھنک دونوں کا اپنا اپنا رول ہے. کسی جگہ پہ میڈیسن کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو وی مسٹ گیو میڈیسنز، اوکے، اور کہیں پہ ہمیں ان پیشنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. وہ جو خوف کے اندر ہوتے ہیں اس سے نکالنا پڑتا ہے، بالکل، اور سائیکو تھراپیز کرنی پڑتی ہیں، تو وہ سائیکو تھراپسٹ کرتا ہے. یہ ڈفرینٹ ٹائپس کی سائیکو تھراپیز آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہیں. ڈاکٹر موئز کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا. جی، تو وہ سلوا میتھڈ کروا رہے ہوتے ہیں، کمیونیکیشن کی پہ بہت ساری بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے پرسنلی وہ سلوا میتھڈ کیا ہوا ہے، مگر وہ جو کہتے ہیں اس پہ ایٹ دا اینڈ رزلٹ ویسا نہیں ہوتا. اب میچ اپ ہو جاتا ہے. اگلا سوال یہیں سے لیں گے سر کہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک ڈائلیما ہے، آپ کہہ لیں کہ اگر میں نے پوڈ کاسٹ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے تو میرے دیکھا دیکھی تقریباً میرے ارد گرد کے سارے لوگ وہ پوڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیں گے. اگر کسی نے کریانے کی شاپ اس کی اچھی چل گئی ہے اور آپ کسی کو اس کے جاننے والوں کو پتہ لگ گیا کہ کریانے میں بڑا پیسہ ہے، تو آپ دیکھیں گے لائن میں تقریباً 100-150 دکانیں بن جائیں گی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف دیکھا دکھائی میں جا رہے ہیں، اپنے پیشن کو، اپنے اندر ٹیلنٹ کو نہیں جانچتے، اور بس جو دیکھیے بہتر ہے اس کی طرف جاتے ہیں. اس کو ماڈرن لینگویج کے اندر ٹرینڈنگ کہتے ہیں. جی، اور یہ ٹرینڈنگ اب کی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے تھی. اوکے. جب بھی آپ کسی کامیاب آدمی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب، یہ امیر بن گیا تو میں بھی یہ کرنا شروع کروں. بالکل ایسے ہمیں اچھا، یا پھر کچھ ہیروز ہوتے ہیں، ان ہیروز کو مثال کے طور پہ قائد اعظم ہمارے ہیرو تھے. بالکل. تو قائد اعظم کو دیکھنے کے بعد ہر آدمی چاہتا تھا میں وکیل بنوں. جی. پھر اس کے بعد ایوب خان، صدر ایوب جو تھے، وہ ہمارے ہیرو بنے. ان کو دیکھ کے ہر آدمی جو تھا وہ چاہتا تھا کہ جی میں فوج میں جاؤں، تو فوج کرتے تھے. پھر اسی طرح آگے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ کسی بچے سے پوچھو تو وہ کہتا تھا یا ڈاکٹر یا انجینئر یا سی ایس ایس. اچھا، اس کے بعد پھر آپ آ جاؤ تو آپ دیکھ لو کہ لوگ جو تھے ایم بی اے کے پیچھے، آپ نے بھی ایم بی اے کیا، لائنیں لگی ہوتی تھیں، یونیورسٹیاں بھری پڑی تھیں اور دھڑا دھڑ ایڈمیشن نہیں ملتا تھا، اس پہ میرٹ ہو گیا تھا. آج کل جو ہے وہ جو آپ نے کوشچن کیا، آج کل لوگوں کو ایک بڑی آسانی سے پیسے کمانے کی بھی ایک عادت پڑ گئی نہیں، وہ مل گئی ہے. اور اچھا ہے اگر ان کو وہ کما سکتے ہیں تو کمائیں. اور وہ جو آپ کا میڈیا ہے، بالکل، آپ میڈیا کے اندر جو ہے لوگ یوٹیوب سے، لوگ ٹک ٹاک سے، لوگ اپنے جو پوڈ کاسٹ رہتے ہیں ان سے، تو دے شوڈ ڈو اٹ. اور دنیا میں تو میں آپ کو بتاؤں لوگ اربوں روپے کما رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی. تو وہ ٹرینڈنگ جو آپ کو دیٹ کین گیو یو گڈ منی اینڈ پیس آف مائنڈ، میرے خیال میں کرنی چاہیے. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر میں تھوڑا سا اس سے ڈفرینس ایسے رکھوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹرینڈس کو فالو کر کے وہ چیز کر رہے ہیں تو آپ اس میں کامیاب تو ہو جائیں گے، مگر آپ کو جو دلی سکون ہے نا وہ نہیں ملنا. اگر آپ کو وہ دلی سکون چاہیے نا تو آپ کو وہ کرنا چاہیے جو آپ کا پیشن ہے، اور اسی میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بھی کرتا ہے، بیکاز آپ محنت کرتے ہیں اس چیز میں. اگر مجھے پوڈ کاسٹ کا شوق ہے سر، میں اب کسی بھی جاب میں اور ہوتا تو مائٹ ناٹ بھی اتنا محنت کرتا، مگر اس میں خود چل کر سب کچھ کر رہا ہوتا. تو پیشن انسان کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو پہچاننا چاہیے اور باہر آ کر
اسی چیز کو آگے لے کے چلنا چاہیے, بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف پیدا کیا ہے, اور مختلف پیدا کرنے کی وجوہات بھی ہوں گی, بے شک اللہ جانتا ہے. تو ہر انسان کو اپنے اندر کا ٹیلنٹ اس کو اجاگر کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے میرے خیال میں. آئی تھنک آپ نے اپنے سوال کا پورا جواب خود دے دیا, کیونکہ دیکھیے میں نے ایڈ آن کر دیا بیکاز آپ نہیں اچھی بات کی نا, بالکل اچھی بات کی آپ نے. جو ٹریننگ ہوتی ہے, اگر آپ محنت سے پوڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی اس فیلڈ میں آ کے کر رہے ہوتے ہیں ان کا پیشن ہوتا ہے تو کرتے ہیں نا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بغیر پیشن کے تو نہیں کرتے. سر کچھ لوگ ایسے دیکھا دکھائی میں بھی آ جاتے ہیں, نہیں وہ تو پھر فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے نا. اس دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے. اور ایک لفظ جو میں کئی اپنے لیکچرز میں بھی کہتا ہوں, کنسسٹنسی از دا کی. کامیاب آدمی کی جو ایک کی ورڈ ہے نا, کنسسٹنسی ہے. وہ اگر گرتا ہے تو دوبارہ اٹھ جاتا ہے, اگر وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتا, محنت نہیں چھوڑتا اپنی, اور لگا رہتا ہے. اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں, پازیٹیو فریم آف مائنڈ ہے آپ کا, بالکل. اور آپ کو ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ونز پیدا کریں, بالکل چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور چھوٹی چھوٹی جو ہوتا ہے نا وننگ ایٹیٹیوڈ آپ کا ہوگا, بالکل, تو آپ کا دل لگا رہے گا. سر میں نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں اور آپ نے کچھ لیٹ سپوز کہ دکان کی لائن ہے اور آپ نے راشن لینا ہے, تو اگر آپ لائن دیکھ کے ڈر گئے نا تو پھر آپ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے. ایک نہ ایک دن آپ کی باری آنی ضرور ہے, مگر آپ کو صرف کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ رہنا چاہیے. بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر ہمارے ملک میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر مذہب جو ہے نا, اس کارڈ کو بہت سارے لوگ شاید غلط طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں. سر اس میں ہمارے جو پہلے تو مولانا حضرات کا ہم کہتے تھے کہ جو لوگوں کو صحیح بیسیکلی نہیں بتا سکے اسلام کے بارے میں, آج کل ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر سو کالڈ بن گئے ہیں. ان میں ساحل ادیم صاحب ہیں. انہوں نے ایک پروگرام کے دوران ایک خاتون کو کہا کہ آپ جاہل ہیں, اور 90% لوگ عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہوتی ہیں. اب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے بہت سارے روپ ہیں, عورت ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے. تو آپ نے سارے رشتوں کو ایک تو جاہل کہہ دیا, ٹھیک ہو گیا. اب جو سننے والے تھے اور جو انٹلیکچوئل تھوڑی سی بات کرنا جانتے ہیں, انہوں نے اس چیز کا جواب یہ دیا کہ عورتیں تو شاید اتنی جاہل نہیں ہیں, مگر ساحل ادیم صاحب میرے خیال میں 100% جاہل ہیں. بیکاز اگر وہ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں سر, تو میں ان سے کچھ ایسے سوال پوچھ سکتا ہوں اسلام کے بارے میں, میں 100% کہتا ہوں ان کے پاس آنسر نہیں ہوں گے. مائٹ بھی وہ آنسر کر لیں بٹ نہیں ہوں گے. آپ سب چیزیں نہیں جان سکتے, آپ کو ساری انفارمیشن آپ کا برین پروسیس بھی نہیں کرتا. آپ دن میں اگر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں تو آپ صرف روڈ دیکھ رہے ہیں, حالانکہ آپ کی آنکھوں میں ساری امیجز آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے بڑا اس ٹائم دور حاضر کا جاہل ساحل ادیم ہے, جو اس طرح کی نیگیٹو کونوٹیشن پھیلا رہا ہے, اور عورتوں کے بارے میں, اور خصوصاً عورتوں کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں جسے اسلام نے اتنی عزت دی ہے, اور آپ میڈیا پہ آ کے ایسی بات کر رہے ہیں. سو آئی ایم ریئلی سوری اگر آپ کو برا لگے تو, بٹ دس از ٹرو. سر جیسا تو آپ نے سوال کیا اور اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے. نہیں سر, اب آپ کیا کہتے ہیں کہ سر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, میں تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتا. آپ نے پورا وضاحت کے ساتھ جی سارا ایکسپلین کر دیا, صحیح کیا. ہاں جی, بیکاز آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میری آواز تھوڑی سی جائے گی, لوگوں تک پہنچے گی. یہ دل سے میری آواز تھی, میں کرنا چاہ رہا تھا. میں تو آئی تھنک میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ گیو رسپیکٹ ٹو ایوری بڈی, ٹھیک ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, بالکل آپ عزت دیں. اور وہ نالج جو آپ کے پاس ہے, وہ جنرل نالج ہے, اس کو لوگوں تک پہنچائیں. بالکل. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ غلط بات نہیں. کسی حد تک جو ان کے پاس نالج ہے اس پہ آبویسلی کچھ لوگ ڈفر بھی کرتے ہوں گے, مگر کئی حد تک وہ صحیح جا رہے ہوتے ہیں. اچھے ٹاپکس بھی ان کے پاس ہوتے ہیں, وہ بول بھی بہت اچھا لیتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں وہ ایسی بات کر جاتے ہیں. یہ انہوں نے کوئی پہلی بات نہیں کی ہے. I don't know, میں I don't want to give any comments on anybody. اوکے. سر ہمارے پاکستان میں ڈسیبلٹی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ ڈسیبل ہیں ان کے لیے کوئی خاطر خواہ کسی قسم کی کاوش ہو رہی ہے, یا ابھی ہمیں اور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, ڈسیبلٹی کے لیے پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے. اوکے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد امپلیمنٹیشن سب سے کم ہے. وہ تو سر, یعنی ہم نے رول اچھے بنا لیے, جی سر, ان رول پہ ہم عمل نہیں کر رہے. امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ڈسیبلٹی موومنٹ کا آغاز میں نے کیا تھا 1987-88 میں, تو معذور کو معذور کہتے تھے,
تو معذوروں اور فلانا، تو یہ مسکین، معذور اور یہ لفظ ختم کرنے کے لیے میں نے اسپیشل پرسنس کا لفظ استعمال کیا تھا، اور میری پوری کمپین جو تھی وہ اس پہ تھی۔ پھر جب لوگوں میں شعور پیدا ہوا، کچھ بہتری آئی، تو پھر ہم اس کو اب اسپیشل پرسن کی بجائے ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسن کہتے ہیں، کہ ان کے اندر اور ایبلٹیز ہیں۔ تو جو اوور آل اسٹیٹس ہے اس وقت ڈسیبلٹی کا پاکستان میں، وہ اتنا برا ہے دو حوالوں سے، کہ پورے پاکستان میں ڈسیبلٹی کے مریضوں کا ایک ہاسپٹل بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے، اور اگر میری آواز کوئی سنے تو اس تک جانی چاہیے۔ بالکل جانی چاہیے سر۔ ایک ہاسپٹل جو تھا وہ بننا تھا، شہباز شریف صاحب نے کوئی میرا خیال ہے 12-13 انٹرویوز کیے، مجھے بلاتے، ہم سارے بریک فاسٹ کے ٹائم پہ میٹنگز کیا کرتے تھے، پریزنٹیشن دیتے رہے ہیں، اور وہ بنتے بنتے پھر حکومت بدل گئی تو نہیں بنا۔ تو ایک تو پورے ہر صوبے میں ایک ڈسیبلٹی کا ہاسپٹل ری ایبلیٹیشن کا ہونا چاہیے، نمبر 1۔ انہوں نے اسپیشل ایجوکیشن والا ایک بڑا اچھا کام، وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا، وہ اسپیشل ایجوکیشن ہے، بالکل۔ میڈیکل ری ایبلیٹیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ بالکل۔ ایک آدمی جس کو فالج ہو جاتا ہے، ایک آدمی جس کی ٹانگ کٹ جاتی ہے، ایک آدمی جس کا بازو نہیں رہتا، ایک آدمی جس کو پارکنسن ڈیزیز ہو جاتی ہے، ان کا اور قسم کا ہاسپٹل ہوتا ہے، بالکل ایک ریہیب کے دور سے گزرنا ہوتا ہے انہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح سائیکالوجسٹ ہو گئے، سائیکیٹری، اب اسی طرح جو نشے کے لوگ ہیں ان کو بھی ری ایبلیٹیشن کی ضرورت ہے۔ بالکل سر، جی سر۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پریونشن آف ڈسیبلٹی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے یہاں بچے جو ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں جو دوران حمل، وہ فولک ایسڈ نہیں کھاتی، تو بچوں کے سر چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچوں کی ویکسینیشن نہیں کرواتے، بڑے ہو کے ان کو ڈسیبلٹیز ہو جاتی ہیں، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ، ہیڈ انجریز، ہیلمٹ نہیں پہنتے۔ بالکل ہمارے یہاں جس طرف آپ نکل جائیں ون وے کی، تو ہمارے پورے معاشرے کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کتنا ٹائم گزر گیا، اور آئی فیل ریئلی ویری لکی کہ مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا اور آپ کے ایکسپیرینس سے استفادہ ہوئے۔ آئی ایم ریئلی اے بگ فین آف یو۔ یہ نہیں میں آپ کے اوپر کہہ رہا ہوں، میرے بہت سارے فیملی ممبرس، کزنس، وہ اکثر آپ کو سنتے ہیں اور مجھ سے شیئر کرتے ہیں ویڈیوز نا، کہ اس کے بارے میں ذرا یہ دیکھیں گے، بیکاز میں بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں، تو مجھے وہ بھیجتے رہتے ہیں چیزیں کہ یار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، کچھ جھوٹے جھوٹے سپنے تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، کچھ جھوٹے جھوٹے سپنے تھے، جو لوگ نہیں ہیں اب ہم میں، وہ لوگ کبھی تو اپنے تھے۔ بس بڑی گہری بات کا، بہت زبردست، بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ سر۔